چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پر ہونا چاہیے، کیونکہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ اس کا ذکر کرو، اور اس کی پھر فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة لرجحت بهن، کہ اگر سارے ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اٹھا کر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو جس پلے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا وہ پلہ جھک جائے گا اس پلے کے مقابلے میں جس میں سارے آسمان اور زمین جمع ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کلمے میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے۔ کیا معنی جھک جائے گا؟ یہ کلمہ والا پلہ جھک جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اس میں جو بیان کی گئی ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ سارے حقائق اس کے آگے ہیج ہیں، سارے حقائق اس کے آگے ہیج۔ اس کائنات میں اصل میں اگر دیکھا جائے تو وجود حقیقی وہ صرف اللہ جل جلالہ کا ہے، باقی جتنے وجود ہیں وہ سب اسی کے پرتو ہیں، اسی کے پر موقوف ہیں۔ تو جن اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی دیدہ بینا عطا فرماتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ عطا فرماتے ہیں، ان کو ساری کائنات میں ایک ہی وجود نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اور باقی سارے وجود اس کے آگے ہیج در ہیج ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ جب سورج نکلتا ہے تو سارے تارے چھپ جاتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ کا جب تصور، اللہ جل جلالہ کا خیال آپ کرتے ہیں کہ وجود حقیقی انہی کا ہے اور باقی سارے وجود پرتو ہیں اور بے حقیقت ہیں اس کے آگے، تو ان اللہ والوں کو سوائے اس کائنات میں سوائے اللہ کے وجود کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تو جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو یہ حقیقت لا الہ الا اللہ میں جو بیان کی گئی ہے وہ اتنی بھاری حقیقت ہے کہ سارے آسمان و زمین کی موجودات کی حقیقت ایک طرف اور اللہ جل جلالہ کے توحید کی حقیقت دوسری طرف وہ بھاری ہے اور تمام موجودات کے اوپر۔ ایک معنی تو اس سے یہ ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جب آدمی ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اس پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا یہ عمل یعنی لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آنا یہ ساری کائنات کے دوسرے اعمال پر بھاری ہے، ساری کائنات کے اعمال پر بھاری ہے۔ کیا معنی؟ کہ اور جتنے کائنات کے اندر گناہ ہوں، غلطیاں ہوں، قصور ہوں، خرابیاں ہوں، بدعنوانیاں ہوں، وہ ایک طرف اور ایمان کی طاقت دوسری طرف۔ اگر ایک بندہ اللہ جل جلالہ کے توحید پر ایمان لے آئے اور توحید کے تقاضوں پر ایمان لے آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت پر، تو چاہے کتنے ہی اس نے گناہ کیے ہوں، ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو گناہ کیا ان کی سزا بھگتے گا پہلے، لیکن بھگتنے کے بعد آخری معال اس کا آخری انجام انشاءاللہ جنتی ہوگا اگر ایمان کے ساتھ جا رہا ہے دنیا۔ اسی واسطے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جانتے ہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا، کہنے کا معنی یہ کہ اس پر ایمان لا کر کہے گا لا الہ الا اللہ تو جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ کیا اگر گناہ کرتا رہے، زنا کرے، چوری کرے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر زنا کرے، چوری کرے تب بھی، مطلب یہ کہ زنا اور چوری کرنے کی سزا تو اس کو ملے گی، پہلے عذاب بھگتے گا اس کا، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن بالآخر جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالآخر جنت میں رکھیں گے، ابد الآباد تک وہ جنت میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ابتدائی عذاب سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے۔
لیکن بالآخر جانا ہے اس کو جنتی کے اندر. یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ میں کہ جتنے اور گناہ ہیں وہ ایک طرف رہ گئے اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا, اس نے انسانوں کو نکال دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب ابتدا میں جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, وہ خوش نصیب جن کو پہلی بار شروع ہی میں داخلہ نصیب ہو جائے گا جنت کا, وہ جنت میں چلے جائیں گے, اور جن کو جہنم کی سزا بھگتنی ہے وہ اللہ بچائے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور ایک وقت گزر جائے گا اس کا اندازہ نہ ہو سکتا تو باری تعالیٰ خود اپنے قدرت سے ان کو نکالیں گے لا الہ الا اللہ کہنے والوں. تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے نام اعمال کو طلب کیا جائے گا. ترازو نام اعمال کی نسب ہے, تو اس کے نام اعمال میں گناہوں کے انبار ہوں, اتنے گناہ کہ سارا بدعملیوں کا پلہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس گناہ سے اس گناہ سے اس گناہ سے گناہوں کے انبار آ گئے, پلہ بھر گیا. تو وہ شخص سوچنے لگے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا, اب تو میرے لیے کوئی راستہ بظاہر بچت کا ہے نہیں, کیونکہ میرا سارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیوں بھائی اس کی کوئی نیکی بھی ہے, تو فرشتے کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا پرچہ پڑا ہوا ہے اس کی نیکی کے نام اعمال میں, وہاں کے ڈال دو اس کو بھی نیکی کے ترازو نیکی والے پلے میں. وہ کیا ہے, وہ سوچے گا کہ میں کہاں اتنے بڑے گناہوں کے انبار اور کہاں ایک چھوٹا سا پرچہ, ڈالا بھی تو کیا اور نہ ڈالا بھی تو کیا, وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بس ہلاکی ہو گیا. لیکن بھائی تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں ہمارا انصاف ہے, وہ بھی ڈالو. جب وہ چھوٹا سا پرچہ ڈالیں گے تو نیکی والا پلہ جو ہے وہ جھک جائے گا اور گناہ والا اوپر چلا جائے گا, اور وہ پرچہ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بتایا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں اتنا وزن ہوگا کہ نام اعمال کا پلہ وہ جھک جائے گا, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر چاہے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سزا دے دے, لیکن بالآخر آخری انجام جو ہے وہ انشاءاللہ جنت کی. اسی واسطے حضرت ہمارے بزرگ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک عجیب والہیت کے عالم میں یہ بات فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے, ایمان بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ, آگے جیت ہی جیت ہے. ویسے ایمان کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ, آگے جیت ہی جیت ہے. کیا مانا کہ اس ایمان کی دولت کا تحفظ کرو, لیکن یہ ایمان کی دولت بچے گی نہیں جب تک کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ العیاذ باللہ گناہوں کی بعض اوقات نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ بچائے انسان ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو اس واسطے فرمایا بچا کے لے جاؤ قبر تک, تو انشاءاللہ پھر آگے جیت ہی جیت. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور سارے آسمان و زمین دوسرے پلے میں رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جھک جائے گا. اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً لَقَسَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں مل کر ایک حلقہ بن جائیں, یعنی سب اکٹھی ہو جائیں, سارے آسمان اکٹھے ہو جائیں, ساری زمین اکٹھی ہو جائیں, تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ بالآخر ان آسمان و زمین کے اس حلقے کو توڑ دے گا, آسمان و زمین کے تمام حلقوں کو توڑ دے گا لا الہ الا اللہ کا کلمہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے. لہذا فرمایا کہ پہلی وصیت یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لو. حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما رہے ہیں. وہ پیغمبر جو 950 سال زندہ رہے, دنیا 950 سال زندگی پائی اور ساری عمر دعوت میں تبلیغ میں گزاری, وہ سارے اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ یہ بیان فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہ اس کو لازم پکڑ لینا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک تو عقیدہ توحید پکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عبادت کرو تو اللہ کی کرو, مانگو تو اللہ سے مانگو, چاہو تو اللہ کو چاہو, یہ توحید کا عقیدہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب میں راسخ فرما دے یہ عقیدہ. اور پھر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے,
تکیہ کلام بنا لو لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کا تقریباً تکیہ کلام ہو گیا تھا لا الہ الا اللہ. ذرا سے کوئی بات کہہ کر خاموش ہوئے لا الہ الا اللہ زبان پر بے ساختہ آ جایا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یوں تو اذکار بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر بہت ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اگر ایمان اعوذ باللہ نہیں ہے، کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف میں بیٹھے اور سب کچھ کرے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو ایمان نہیں رکھتے ان کے عمل کی طرف ہم آئیں گے تو اس کو ہوا میں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. تو ایمان تو سب سے پہلی شرط ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم سب. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی، ایمان دیا. سب سے بڑی نعمت آپ نے جو عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اعمال کے اندر روح پیدا کرنے کی جو پہلی شرط ہے اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رکھی ہے. اس ایمان کو مزید قوی کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے اس ایمان میں قوت عطا فرما، میرے اس ایمان کو زیادہ سے زیادہ مستحکم فرما. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. بتائیے اس کائنات میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان رکھنے والا کون ہوگا؟ لیکن آپ بھی دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ ایمان ایسا عطا فرمائیے جو کہ پلٹے نہیں، کبھی پلٹے نہیں. تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. یا اللہ اس ایمان کی دولت آپ نے عطا فرمائی تو یہ ایمان باقی رکھیے، مرتے دم تک باقی رکھیے، اسی ایمان پر خاتمہ فرمائیے. تو اسألک ایمانا لا یرتد، ایک تو یہ دعا فرمائی، اور ایک دعا یہ فرمائی کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دیجئے جو میرے دل کی رگ رگ میں بس جائے، میرے دل کی رگ رگ میں بس جائے. ایمان یباشر قلبی، ایسا ایمان عطا فرمائیے. یعنی ڈگمگانے والا نہیں، شیطان کے ہاتھوں ڈگمگانے والا نہیں، ہلنے والا نہیں، بلکہ ایسا ایمان جو رگ رگ میں بسا ہوا ہو اور اس کے نتیجے میں ایمان کے خلاف کی کوئی بات دل میں کبھی آئے ہی نہیں، وسوسے بھی نہ آئے. حالانکہ وسوسہ آ جائے کوئی تو الحمدللہ ایمان کوئی خطرے میں نہیں پڑتا. وسوسے سے اللہ تعالیٰ، وسوسے پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے. لیکن جب ایمان رگ رگ میں بس جاتا ہے تو پھر دوسرا وسوسہ بھی نہیں آتا. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی یقینا صادقا، اور پکا یقین عطا فرما دیجیے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تھا کہ ایسا نظر آتا تھا جنت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اور جہنم آنکھوں سے نظر آ رہی. کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی. وہ ایمان بالغیب تھا لیکن ایسا ہو گیا جیسے شہود ہے. وہ ایمان ایسا ہو گیا جیسے شہود ہے وہ ایمان. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ایمان عطا فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ اس کے تحفظ کے لیے دعا بھی کریں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع.
اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ایمان کی حفاظت مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ بچائے شیطان کے غالب